بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے؟ مردہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے سوال کریں گے یہ کون مرد ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ مردہ جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہیں کس نے بتایا؟ مردہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اور اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ بس اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے اور تا حد نظر اس کی قبر میں فراخی کشادگی کر دی جاتی ہے۔ کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کافر کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مردہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اسے سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کریں گے یہ کون مرد ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ مردہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اسے آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ فرمایا پھر اس تک وہاں کی گرمی اور لو آتی ہے۔ فرمایا اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط ہوتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے۔ ان سے ایسی مار مارتے ہیں جس کی آواز جنوں انس کے سوا مشرق و مغرب کی مخلوق سنتی ہے، جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح لٹائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، منکر نکیر کے سوالات کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوالات روح سے ہوں گے یا بدن سے، اور سوالات کب ہوتے ہیں؟ منکر نکیر کا سوال کرنا روح و بدن دونوں سے ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال و ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ پیارے دوستو، وہ کون لوگ ہیں جن سے یہ سوالات نہیں ہوں گے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے سوالات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بعض صالحین سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے، جیسے شہید، راہ خدا میں مسلمانوں کی سرحد پر ایک دن رات پہرا دینے والا، مسلمانوں کے بچے جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان المبارک میں فوت ہو جائے، وہ منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ رہے گا۔ سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے والا، طاعون کے سبب مرنے والے مسلمان سے بھی سوالات قبر نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منکر نکیر کے بارے میں سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ میرے پاس آئیں گے تو کیا میں اسی طرح صحیح سالم رہوں گا جیسے اب ہوں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو میں انہیں آپ علیہ السلام کی طرف سے خوب جواب دوں گا۔
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا، مجھے جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ وہ دونوں فرشتے جب تمہاری قبر میں آئیں گے اور سوالات کریں گے تو تم یوں جواب دو گے کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، مگر تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین اسلام ہے، مگر تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہیں گے، بڑی تعجب کی بات ہے، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یا تم ہماری طرف بھیجے گئے ہو؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے آنے والی قبر کی تمام منزلوں کو آسان کرنا، اور ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ جیسا ایمان عطا کرے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔